بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں غلام علی خان اور آج میں جموں کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے مختصر سی بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کے علم میں ہے کہ ابھی کچھ ہی روز قبل آزاد جموں کشمیر کے انتخابات جو وہ مکمل ہوئے، جس میں تحریک انصاف کی جو ہے وہ جماعت نے انہوں نے وہاں پہ اکثریت حاصل کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی، تیسرے نمبر پہ نون لیگ اور اس طرح کچھ آزاد امیدوار ملا کے اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کو حاصل ہوئی۔ اس میں وہ حکومت بنانے کے لیے جو ہے تیار تھے، اور اب حکومت اطلاع آنے تک موجودہ حکومت بن چکی ہے، حکومت سازی ہو چکی ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہی آیا کہ وہی کشمیر کے الیکشن میں وہی نظام، وہی لوگ، وہی چہرے، وہی لیڈرز، وہی عوام، وہی ووٹرز اور وہی امیدوار سامنے آئے۔ مختلف جماعتوں سے لوگ جو سابقہ حکومتیں کرتے رہے، ان میں سے لوگ نکل کر حکومتی جماعت میں شامل ہوئے۔ مختلف جو سابقہ پیپل پارٹی نون لیگ کے چہرے، وہ اپنے ایک پرانا چہرہ نیا نقاب ڈال کر وہ عوام کے سامنے، پھر عوام کے ہمدرد بن کے وہ جو آئے اور الیکشن میں حصہ لیا۔ تو الیکشن کمیشن کا حوالے سے دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے وہاں پہ غیر ذمہ داری کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا۔ الیکشن کمیشن پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ ووٹر لسٹوں میں بہت ساری وہ خامیاں اور خرابیاں پائی گئیں۔ جینون ووٹرز کے جینون فیملیز کے ووٹ جو ہے وہ لسٹوں میں سے غائب تھے۔ تو اس ایک جانب یہ الیکشن کمیشن یہ دعوے کرتا رہا کہ الیکشن شفاف ہوں گے اور شفاف ہوئے ہیں، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے لوگ اپنی ووٹیں جو لسٹوں میں ڈھونڈتے رہے، ان کے ووٹ غائب تھے۔ تو مختلف جماعتوں نے جو حصہ لیا، ایک جانب ووٹ کو عزت دینے کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی پچھلی حکومتیں کر کے عوام کے حقوق غصب کر کے وہ بھی دوبارہ میدان میں تھے۔ دوسری جانب غریب عوام کا نعرہ لگا کے ووٹ الیکشن لڑا گیا۔ تیسری جانب جو تحریک انصاف تبدیلی کے نام تھے اور نیا کشمیر کے نام بنانے کے دعوے کے نام سے الیکشن لڑے۔ پہلے انہوں نے نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کیا، وہ بھی پوری قوم کے سامنے کہ نیا پاکستان کی کوئی چیز آج تک 3 سالوں میں نظر نہیں آئی۔ اب دیکھتے ہیں نیا کشمیر کیسے بنتا ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس میں مزید جماعتیں بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا، جن میں جماعت اسلامی کا نام ہے، جموں کشمیر عوامی تحریک، جموں کشمیر پیپلز پارٹی، تحریک لبیک اور چھوٹی جماعتیں مختلف ہیں جو الیکشن میں جنہوں نے حصہ لیا۔ لیکن سر فہرست 3 بڑی جماعتیں جن کو سیٹیں ملیں اور وہ اس وقت حکومت بنا کر تحریک انصاف جو ہے وہ آزاد کشمیر بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ بقول الیکشن کمیشن کے الیکشن بہت پرامن اور اچھے ماحول میں ہوئے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو الیکشن کے دوران مختلف حلقوں میں کشمیر کے آزاد کشمیر کے مختلف حلقوں میں لڑائی جھگڑے، گولیاں چلنے کے واقعات ہوئے، لاٹھی چارج ہوا، پولیس بلائی گئی، پولیس حالات کنٹرول میں نہیں ہوئے تو فوج آئی، فوج نے آ کے حالات کو کنٹرول کیا۔ تو یہ سارے حالات رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کے جو قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں، پاکستان سے مختلف وزراء، مشیر، ممبران قومی اسمبلی، حتیٰ کہ وزیر اعظم عمران خان خود جو ہے وہ اپنے تحریک انصاف کے وہاں امیدواروں کی کمپین چلانے کے لیے وہاں پہ جلسے کرتے رہے، جو کہ الیکشن کمیشن کے قوانین کی سراسر خلاف ورزی ہوتی رہی۔ لیکن الیکشن کمیشن اتنا بے حس اور بے اختیار تھا کہ اس نے کسی سے یہ بات پوچھنے کی ان کو نہ ہوئی کہ وہ کسی سے پوچھ سکے کہ آپ الیکشن کمیشن کے قوانین کی خلاف ورزیاں کیوں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ جو لڑائی جھگڑے ہوئے اس میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے، حتیٰ کہ 2 ورکر جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سے یا کس کے ہیں، بہرحال 2 جو ہے قیمتی جانیں اس الیکشن میں جو ہے اللہ کو پیاری ہو گئی، اور وہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن بہت پرامن ماحول میں ہوئے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن الیکشن کے دوران پیسے کا بے دریغ استعمال کیا گیا، ووٹرز کو خریدا گیا، لوگوں کے ترقیاتی کام کے نام پہ ان کو ووٹ لیے گئے۔ یہ ترقیاتی کام جو ہے یہ پاکستان کے جو مہاجرین کے حلقے ان میں بھی جو ان کے امیدوار تھے ان میں بھی ہوتے رہے، کشمیر میں بھی ہوتے رہے۔
اور یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں، اور یہ تحریک انصاف جو وہی کام کیے جو سابقہ حکومتیں، سابقہ حکمران، سابقہ جماعتیں کرتی رہیں، سیم وہی چیز، مطلب یہ اسی نظام کا حصہ بن چکی ہے جو کہ نظام پاکستان میں کرپٹ چل رہا ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے جو پیسے کا بے دریغ استعمال، وہ اس میں امیدواروں نے اندھا دھند پیسہ تقسیم کیا، حتیٰ کہ سردار تنویر الیاس جو کہ وزیر اعظم کے امیدوار بھی تھے لیکن وہ ان کو مایوسی وزیر اعظم نہیں بن سکے، ان کی گاڑی رات کو، آخری رات کو پکڑی گئی جس میں بہت بڑی رقم تھی۔ لوگوں نے انہیں روکا اور وہ کہاں جا رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم ووٹرز کو ملنے جا رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ تقسیم کرنے جا رہے تھے، ان کو وہاں روکا گیا۔ یہ ویڈیو اس کی موجود ہے۔ تو ان تمام حالات میں الیکشن کمیشن کا دعویٰ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بہت پرامن ہوئے اور شفاف ہوئے۔ تو یہ ترقیاتی کام بھی ہوتے رہے، پیسہ بھی تقسیم ہوتا رہا، اس میں الیکشن کو کسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں شفاف نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری جانب یہ سارے معاملات ہوئے الیکشن میں کہ بہت مشکل سے، بہت سخت ترین حالات میں الیکشن جو ہے وہ یہاں وقوع پذیر ہوئے۔ الیکشن مکمل ہونے کے بعد آج اس کے بعد وزیر اعظم بننے کی جو ہے وہ دوڑ شروع ہوئی، جس میں دو دھڑے کھل کے پہلے بھی سامنے تھے، مزید سامنے آئے۔ ایک دھڑا بریسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کا، دوسرا سردار تنویر الیاس۔ یہ دونوں دھڑے، یہ دونوں لیڈر نے پوری کوشش کی، سر توڑ کوشش کی وزیر اعظم ان کو بنایا جائے، لیکن یہ بھی سنا کہ جو بریسٹر سلطان محمد چودھری صاحب نے یہ بھی دھمکی لگائی حکومت کو کہ اگر انہیں وزیر اعظم نہ بنایا گیا تو وہ ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے جس میں 11 سے 12 ایم ایل ایز ان کے ساتھ ہیں اور پیپل پارٹی بھی ان کا ساتھ دے گی۔ اگر یہ ہو جاتا تو یہ ایک حکومت بننے سے پہلے ہی بہت بڑا ایک جو دھچکا تھا عمران خان، وہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کی حکومت کے لیے۔ اور دوسری جانب سردار تنویر الیاس وہ ڈٹے رہے کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ تو دونوں کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے آزاد کشمیر کی جو تحریک انصاف ہے انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک اس مسئلے کا حل پیش کیا کہ بریسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کو صدر اور سردار تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن اس پہ بھی دونوں جو ہیں رہنما وہ کہ ان کو یہ پیشکش قبول نہ ہوئی اور دونوں بضد رہے کہ وزیر اعظم انہوں نے بننا ہے۔ اس ساری صورتحال سے جو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے یا جیسے بھی فیصلہ ہوا، ایک نئے جو ہے وہ بندے کو سامنے لایا گیا جو کہ قیوم نیازی صاحب ہیں، وہ 2 سال پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، ان کا نام وزیر اعظم کے لیے پیش کیا گیا اور وہ ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر بن چکے ہیں۔ 33 ووٹ ان کو ملے ہیں، جبکہ سردار عتیق صاحب جو کہ مسلم کانفرنس کے سربراہ ہیں، وہ واحد سیٹ ان کی تھی، انہوں نے بھی قیوم نیازی صاحب کو ووٹ دے کر ان کو کامیاب کروایا۔ تو کشمیر کے مسائل کی بات کی جائے تو کشمیر میں بہت سارے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، ان کی سڑکوں کے مسائل ہیں، راستوں کے مسائل ہیں، لیکن وہ مسائل گزشتہ 70-72 سال سے جوں کہ توں ہیں، صرف عوام کو لولی پاپ دیا جاتا رہا ہے۔ اب بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، بھی امید ہے کہ شاید لیکن پہلے جس طرح نیا پاکستان کے دعوے کیے کہ نیا پاکستان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی 3 سال میں، ابھی نئے کشمیر کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کرے کہ قیوم نیازی صاحب نیا کشمیر بنانے میں کامیاب ہوں۔ تو کشمیر کے جو مسائل ہیں اس میں ہسپتالوں کی اگر میں بات کروں، ہسپتالوں میں جو زلزلہ 2005 کا آیا اس دوران کچھ این جی او بیرون ممالک کی آئیں، انہوں نے یہاں پہ ہسپتال اچھے بنا دیے۔ ہسپتال تو ہیں، دیواریں اچھی موجود ہیں، بیڈ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہاں پہ نہ مناسب عملہ ہے، نہ ڈاکٹرز ہیں، نہ دوائیں ہیں۔ اکثر جو سیریس مریض ہوتے ہیں ان کو اسلام آباد راولپنڈی کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور جو زیادہ شدید مریض حالت جن کی خراب ہوتی ہے وہ بیچارے کئی راستے میں دم توڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہسپتالوں کی حالت عذاب کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی وہاں پہ صحت کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ترجیح بنیادوں پر کیے جائیں تو پھر شاید کوئی نیا کشمیر بننے کے دعوے شاید پورے ہو سکیں۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو جو آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی جو افواہیں وہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ افواہ جو ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ جس طرح گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیا گیا، اس طرح آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بنانے کی باتیں کی جا رہی، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ جو بڑی جماعتیں جتنی ہیں جس میں تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان لوگوں نے
اس معاہدے پہ سائن یہ کر چکے ہیں. سننے میں آیا, کنفرم نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے پہ سائن کر چکے ہیں کہ کشمیر کو صوبہ بنا دیا جائے. لیکن باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں جس میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے, تحریک لبیک, جموں کشمیر عوامی تحریک اور کچھ مختلف سماجی حلقوں میں, اور ویسے عوام میں یہ بڑا تذبذب ہے اور یہ اس چیز کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہے. احتجاج کی بھی بات کی جا رہی ہے. اگر اس طرح کا اعلان کیا گیا کشمیر کو صوبہ بنانے کا, شاید بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو, اور اس کا اگر اعلان کیا جاتا ہے تو حکومت پاکستان کو, آزاد کشمیر حکومت کو ایک بڑے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ پاک کشمیریوں کے حالات بہتر کرے اور کشمیر کو ایک نئی ترقی کی راہ پر گامزن کرے. لوگوں کے مسائل حل ہوں, جو پریشان حال لوگ ہیں وہاں پہ, جو صحت کے لیے مطلب مسائل کے میں ہیں, تعلیمی مسائل وہاں بہت زیادہ ہیں, ان سب مسائل پر توجہ دی جائے تو شاید نیا پاکستان کی کسی حد تک کچھ صورتحال نظر آئے. مگر نہ جو حال پاکستان میں ہے, مہنگائی کا, جو نوکریاں کو وعدے کیے گئے وہ بھی نوجوانوں کو نہیں ملی. نوجوان وہاں بھی ہیں, وہاں بھی وہ اسی امید پہ ہیں کہ ان کو نوکری ملیں گی. پاکستان میں تو نہیں ملی, چلو کشمیر میں اگر ملتی ہے, یہ بھی ابھی کچھ ایک سال کے لگ بھگ ساری صورتحال سامنے آ جائے گی. پھر بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک کشمیر کی حکومت کو کامیاب کرے اور وہ عوام کے مسائل حل کر سکیں. دوسری جانب دیکھا ہے جموں کشمیر, جو مہاجرین جموں کشمیر ہیں, ان کے مسائل بھی جو ہے نا وہ حل ہونے چاہیے. ان کو کوٹے کے مطابق ان کے بچوں کو نوکری ملنی چاہیے اور ان کو جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی ملنے چاہیے. تو اس ویڈیو کے ساتھ کشمیر کے تو مختصر سے جو جائزہ کی گفتگو کرنے کے ساتھ ہی دوستوں سے اجازت چاہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.